بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، صحابی ابن صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک طویل عرصے تک، کئی سالوں تک آپ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار اور لیڈر رہے ہیں۔ آپ کے حوالے سے بہت سی مکروہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک نوجوان کا سوال سناتا ہوں، وہ سوال آپ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس رضوی، میں گبر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر سنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، سب من گھڑت ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل سے جواب ارشاد فرما دیں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ نے یہ جو سوال سنا ہے، یہ بعض لوگ جو ہیں واقعی اپنا جاہل ابن جاہل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اندھیروں کی وادیوں میں جو ہے علم حاصل کیا ہے، اور کہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، وہ ان کا یہ جملے جو ہیں اس بات کا ثبوت ہیں۔ اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ دلیل کیا ہے تو امام اسحاق بن راہوے کا ایک قول بیان کرتے ہیں، اور وہ قول کیا ہے کہ امام اسحاق بن راہوے نے کہا کہ لا یصح عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی فضل المعاویہ شیء۔ اب یہ قول بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب اس قول، یہ جو قول ہے، یہ خود ایک محل نظر ہے، خود اس پہ کلام ہے۔ بہرحال میں اس کی کچھ چند جوابات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب اس قول کو لے کر یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی احادیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ من گھڑت ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ جو اسحاق بن راہوے کا جو قول ہے، اس قول سے مراد یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ وہ بھی مرفوع حدیث، وہ مروی نہیں ہے، موقوف کا تو انہوں نے انکار ہی نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کے مقبول ہونے کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں، حدیث صحیح لذاتے ہی ہوتی ہے، لغیرے ہی ہوتی ہے، حسن لذاتے ہی ہوتی ہے، حسن لغیرے ہی ہوتی ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے لا یصح سے کہ آپ نے جو ہے وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیا کہ صحیح لذاتے ہی بھی نہیں ہے، صحیح لغیرے بھی نہیں ہے، حسن لذاتے ہی بھی نہیں ہے، حسن لغیرے بھی نہیں ہے، ضعیف ہی نہیں ہے، من گھڑت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے صحیح لذاتے ہی کا انکار کیا ہوگا، یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے لغیرے ہی موجود ہے، حسن درجے کی حدیثیں موجود ہے جامع ترمذی شریف کے اندر۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ لا یصح سے یہ دلالت کرتی ہے کہ ساری حدیثیں من گھڑت ہیں، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کی کئی اسناد ہوتی ہیں، بعض سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بعض سند کے اعتبار سے وہ حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے، اور بعض سند کے اعتبار سے وہ حدیث جو ہے وہ صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اندر جو صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ امام اسحاق کو یہ حدیث پہنچی نہ ہو، یا جو سند سے آپ کو پہنچی ہے اس سند کے اعتبار سے وہ آپ کے نزدیک صحیح نہ ہو۔ اچھا جی، بہرحال ایک اور بات یہیں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ صحیح درجے کی حدیث نہیں ہے تو صحابی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، گزارش یہ ہے
کہ تقریباً 1.5 کے قریب کم و بیش صحابہ اکرام کی تعداد بیان کی جاتی ہے. یعنی 1 لاکھ سے اوپر آپ کر لیں، 1 لاکھ سے اوپر تعداد جو ہے صحابہ کی بیان کی جاتی ہے. اب اتنی بڑی تعداد صحابہ کی، تقریباً 9,000 صحابہ کے نام ہماری کتابوں میں موجود ہیں، بقیہ کے نام بھی موجود نہیں ہیں. اتنی بڑی تعداد صحابہ کی، ان کے نام بھی کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اچھا، پھر ان 9,000 صحابہ میں سے کچھ صحابہ ہیں کہ جن کے فضائل اور جن کی فضیلت پہ احادیث وارد ہوئی ہیں. نام خاص طور پر ان کا نام بیان کر کے چند صحابہ ہیں، گنتی کے صحابہ ہیں وہ. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اتنی بڑی صحابہ کی تعداد جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں، جن کے فقط ہمیں نام آتے ہیں، ان کے فضائل حدیثوں میں بیان نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. نہیں، صحابی کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اس کا صحابی ہونا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت ان کی یہ ہے ان کا صحابی ہونا. اگر ان کے حوالے سے اور کوئی بھی حدیث مروی نہ ہوتی، حالانکہ ان کے حوالے سے صحیح درجے کی بھی حدیث ہے، حسن درجے کی بھی حدیث ہے، ضعیف درجے کی بھی حدیث ہے، اگر کوئی حدیث بھی یہ مروی نہ ہوتی تو پھر بھی ان کا صحابی ہونا یہ بھی ان کو کفایت کرتا، یہ بھی ان کے لیے کافی تھا. کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے حوالے سے فرمایا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جہاں قرآن نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. اور اسی طرح قرآن نے جہاں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کے جو ہے صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا صحابہ کے لیے ثابت کی ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بھی بعض احادیث عمومی ہیں اور بعض حدیثیں جو ہیں وہ خاص کر کسی کا نام لے کر ان کی خاص فضیلت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو عمومی حدیثیں دیکھیے کہ جن میں تمام صحابہ کی فضائل کو بیان کیا ہے، یہ 20 حدیثیں ہیں اور 20 صحیح حدیثیں سیاست میں موجود ہیں. تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. جیسے ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 3673 نمبر حدیث پاک. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فرمایا کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا خرچ کرے اور میرا صحابی 1 مٹھی یا آدھی مٹھی جو ہے وہ خرچ کر دے، فرمایا تم پھر بھی ان صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جو آدھی مٹھی خرچ کر رہا ہے، 1 مٹھی خرچ کر رہا ہے. تو یہاں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا اس عمومی حدیث کے اندر، اور اس طرح 20 دیگر جو صحیح سند کے ساتھ سیاستہ میں موجود ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. پھر یہ کیسے تم کہہ دیتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے؟ یہ ساری من گھڑت ہے معاذ اللہ. کیا یہ عمومی جو 20 حدیثیں ہیں کیا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت میں شامل نہیں ہیں؟ میں گزارش کروں گا یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں من گھڑت ہیں، عقل سے کام لو. اور سوشل میڈیا سے کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسی نہ کسی طریقے سے مشکوک بنایا جائے. اور جب صحابہ کو مشکوک بنایا جائے گا تو بلا مبالغہ یہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے گا. اور آئیے اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی رکھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث نمبر ہے 2924 نمبر حدیث پاک، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور امام بخاری علیہ رحمہ نے
الادب المفرد کے اندر خود اس کو صحیح سند قرار دیا ہے، اور کئی محدثین نے اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جو پہلا لشکر سمندری راستے سے جہاد کرے گا، سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا، فرمایا قد اوجبوا، تحقیق ان سب پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پڑھیے آپ علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری، آپ علامہ اسقلانی کی فتح الباری پڑھیے، یہ پہلے لشکر کے سپہ سالار کون تھے اور یہ کس دور کے اندر جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے سمندر کے راستے سے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی قرار دیا، ان پر جنت کو واجب قرار دیا۔ وہ مغفرت یافتہ ہے، مغفور ہے، وہ پورا لشکر مغفور ہے۔ آپ کو بالکل واضح طور پر ملے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں 28 ہجری کے اندر سمندر کے ذریعے سب سے پہلا لشکر جو جہاد کرنے والا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کا لشکر تھا، اور یہ پورے لشکر بما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی ہیں۔ اور علامہ عینی نے بھی، علامہ اسقلانی نے بھی یہ اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں حدیث پاک ہے۔ یہ کہنے والوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری من گھڑت ہے، بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چشمہ اتار کر کبھی یہ پڑھ لیتے تو تمہیں یہ بھی نظر آ جاتی کہ صحیح سند کے ساتھ بھی حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی جامع ترمذی شریف آپ پڑھیے، تو جامع ترمذی شریف کے اندر امام ابو عیسیٰ علیہ رحمہ نے جو ہے پورا ایک باب باندھا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہمارے کسی بزرگوں نے لکھا ہی نہیں ہے، تو سیاستہ کی ایک اہم ترین کتاب جامع ترمذی شریف، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا باب باندھا ہے مناقب کا، اور اس کے تحت آپ حدیث کریمہ لے کر آئے، اور اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ترمذی علیہ رحمہ خود بیان کر رہے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ من غلط کہنے والوں، حسن درجے کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ساری حدیثیں منغرق ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی پر دلیل ہے، یہ ان کا بغض ہے، اور ان کے علم سے وہ کس طرح ناآشنا ہیں اور کیسے وہ جاہل ہیں، یہ ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت نصیب فرمائے۔